اس کے بعد ایک گلاس دودھ لے آیا نا، اور اس میں 2 نیند کی گولی تھی، پتہ نہیں کہ نشے کی گولی تھی، میں زمین پہ گر گئی۔ تقریباً 3 بجے میں گری نا، 7 بجے 6:30 بجے میں اٹھی۔ میرے تصویر بناتا رہا اور ویڈیو بناتا رہا، تقریباً تصویر ویڈیو بنا کے نا مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ کس طرح کی تصویریں تھیں اس کے پاس؟ کس طرح کی اس نے ویڈیو بنائی تھی؟ نازیبا کی۔ اچھا، نازیبا کی ویڈیو بنائی تھی؟ نازیبا کی ویڈیو بنائی۔ اس وقت اس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی؟ زیادتی بھی کی تھی، تصویر بھی کھینچی، اور اسی طرح 2016 سے مجھے بلیک میل کرتا رہا سر۔ 2016 سے لے کر 2019 تک مجھے اس طرح بلیک میل کرتا رہا۔ 2019 جب اس کا بیٹا ہونے والا ہے نا، بس اس نے مجھے واپس کوئٹہ بھیج دیا۔ کس کا بیٹا ہونے والا تھا؟ اس درندے کا۔ آپ میں سے بیٹا ہونے والا تھا؟ بیٹا ہونے تھا۔ آج تک ابھی تک اس نے نکاح نہیں کیا ہوا تھا آپ سے؟ نکاح نہیں کیا، نہیں سر۔ نکاح کے بغیر زیادتی کرتا رہا؟ نکاح کے بغیر میرا بیٹا بھی ہے، اسی کے پاس ہے، اس درندے کے پاس 4 سال ہوا ہے۔ یہ درندہ 2016 سے نازیبا ویڈیو بنا کر، نازیبا تصویریں بنا کر بلیک میل کرتا، اور بلیک میل کرنے کے بعد یہ حاملہ ہوتی ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو نکاح نہیں کیا ہوا تھا، نکاح کے بغیر زنا کرتا تھا، مطلب زیادتی کرتا تھا۔ السلام علیکم جی، میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو ہزارہ سے یہاں پر آئی ہیں۔ اس کا کزن پھپھو کا بیٹا نشہ دے کر زیادتی کرتا رہا، 7 سال تک زیادتی کرتا رہا۔ 7 سال زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد اب گھر سے بھاگی ہیں۔ کیسے بھاگی ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ، کیا کیا مسئلے بنے، بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، آپ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی 7 سال زیادتی ہوتی رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ بھائی تشدد کرتے رہے، قید کر کے رکھا ہوا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ ساری حقیقت جانتے ہیں، انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ جی سارا واقعہ کیسے ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہزارہ میں رہتی تھی تو کیسے واقعات آپ کے ساتھ ہوتا رہا؟ سر 2016 میں نا میرا ہسبینڈ نشئی ہے نا، یہ مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، بچوں کو زیادہ مارتے تھے نا، اسی وجہ میں پھپھو کے گھر آئے۔ میرا پھپھو کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، میں باپ نے بھی دوسری شادی کی، میں ماں نے بھی دوسری شادی کی ہے۔ جب میں پھپھو کے گھر آئی، پھپھو نے کہا میں آپ کی طلاق لے لوں گی نا، پھپھو نے اپنے بیٹے کو بیچانا کہ جاؤ اس کا طلاق لے لی۔ جب میرے ہسبینڈ کے پاس گیا نا، میرے ہسبینڈ نے اس کو گولیاں ماری، 3-4 گولیاں ماری نا کہ آپ کون ہوتے، کون اس کی طلاق لے رہی ہو۔ بس اس کو گولیاں مار کے نا بس یہ خود فرار ہوگی نا، بس یہ مطلب ٹھیک ہو کے نا 2016 میں آخر مہینے، یہ 2016 یہ مجھے ایک دن اپنے دکان پہ بلایا کہ نسمہ آؤ میرے دکان پہ، میں 1-2 بات کر لوں گی آپ سے۔ جب میں اس کے دکان پہ گیا نا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک کام کر لو، یہ بری کام زنا کر لو میرے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کی خاطر اتنے گولیاں کھائی ہے، کیوں نہیں؟ بس میں اس کا بات قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میرا بات قبول کر لے، بس بعد میں مجھے اطلاع دے دی جائے کہ آپ کیا کرنا کیا ہے۔ اور جب میں 2 دن بعد اس کا اطلاع نہیں دی جائے نا، بس اس نے میرے گھر میں آ کے نا کہا کہ آپ میرے گھر آؤ، آپ کی پھپھو بھی بلا رہی ہے۔ جب میں اس کے گھر میں گیا نا، اس درندے نے کہا تھا آپ کو؟ اس درندے نے کہا تھا۔ جب میں اس کے گھر گیا نا تو پھپھو اور اس کا بھابھی سب کچھ باہر تھا۔ اس کا صرف ایک پلان تھا نا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تھا نا، ادھر بیٹی اس سے کہا کہ سفر پھپھو کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ پھپھو نہیں ہے، ابھی وہ آئے گا۔ میں مطلب کہ جب آپ گھر میں گئی تو آپ کی پھپھو بھی نہیں وہاں پہ موجود تھی اور آپ کی بھابھی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ سب کچھ موجود نہیں تھا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ درندہ وحشی وہ انسان جس نے اپنے گھر میں بلایا، اور گھر میں بلا کر جو ہے نا کہتا کہ جی آپ کو پھپھو بلا رہی ہے، مطلب اس بندے کی اماں بلا رہی ہے، لیکن جب یہ گھر میں گئی تو وہاں پہ وہ موجود نہیں تھی۔ گھر سے ان کو نا کہیں پہ بھجوا دیا تھا، بھیج دیا تھا۔ جب گھر میں گئی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ایک گلاس دودھ لے آیا نا، اور اس میں 2 نیند کی گولی تھی، پتہ نہیں کہ نشے کی گولی تھی، میں زمین پہ گر گئی۔ تقریباً 3 بجے میں گری نا، 7 بجے 6:30 بجے میں اٹھی۔ مطلب 2-3 گھنٹے آپ بے ہوش رہی؟ میں جب اٹھی نا، اسے کہا کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کا بی پی لو ہو گیا تھا، آپ زمین پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس وقت جب آپ کو اس نے نشہ دیا تھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میرے تصویر بناتا رہا اور ویڈیو بناتا رہا، تقریباً
تصویر ویڈیو بنا کے نا مجھے بلیک میل کرتا رہا. کس طرح کی تصویریں تھیں اس کے پاس؟ کس طرح کی اس نے ویڈیو بنائی تھی؟ نازیبا کی. اچھا، نازیبا کی ویڈیو بنائی تھی. نازیبا کی ویڈیو بنائی. اس وقت اس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی؟ زیادتی بھی کی تھی، تصویر بھی کھینچی. اور اسی طرح 2016 سے مجھے بلیک میل کرتا رہا. میں گھروں میں کام کرتی تھی، میرے گھر آتی تھی. جب یہ میرے گھر آتے تھے نا، میرا مالک مکان مجھے وہاں سے نکالتے تھے کہ یہ درندہ کون ہے آپ کے گھر آتے ہیں، آپ خود کام کر سکتے ہو، یہ کون ہے آپ کی، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے پپو کا بیٹا ہے، کزن نے. بس اس نے مجھے مطلب گھروں سے نکالتے تھے کہ آپ یہاں سے جاؤ، آپ اچھے نہیں ہو، یہ ہو. میں اس کے پاس روتی پھرتی اور کہا کہ آپ میرے گھر نہ آیا اور مجھے گھر سے نکال دیں گے، مالک مکان سب مجھے جواب دیں گے، آپ میرے گھر میں نہ آؤ. اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ مارتے پیٹتے تھے تو آپ کس کے واسطے ڈالتی تھی کہ یہ مجھے نہ مارو؟ بس میں یہ زیادہ مجھے مارتی تھی پٹتی تھی. بس 2016 سے لے کر نا سر، 2016 سے لے کر 2019 تک مجھے اس طرح بلیک میل کرتا رہا. 2019 جب اس کا بیٹا ہونے والا ہے نا، بس اس نے مجھے واپس کوئٹہ بھیج دیا. کس کا بیٹا ہونے والا تھا؟ اس درندے کا. آپ میں سے بیٹا ہونے والا تھا؟ بیٹا ہونے تھا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ 2016 سے لے کر آج تک ابھی تک اس نے نکاح نہیں کیا ہوا تھا آپ سے؟ نکاح نہیں کیا، نہیں سر. نکاح کے بغیر زیادتی کرتا رہا؟ نکاح کے بغیر میرا بیٹا بھی ہے اسی کے پاس ہے، اس درندے کے پاس. 4 سال ہوا ہے. ناظرین دیکھیں، بیٹا 4 سال کا ہو گیا؟ 4 سال. ناظرین دیکھیں کہ یہ درندہ 2016 سے نازیبا ویڈیو بنا کر، نازیبا تصویریں بنا کر بلیک میل کرتا، اور بلیک میل کرنے کے بعد یہ حاملہ ہوتی ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نکاح نہیں کیا ہوا تھا، نکاح کے بغیر زنا کرتا تھا، مطلب زیادتی کرتا تھا. اچھا، مجھے بتائیں وہ بیٹا اسی کے پاس ہے؟ جب 2020 میں نا اس کا بیٹا پیدا ہوا سر نا، 3 دن کا تھا نا، بڑا آپریشن ہوا. یہ درمیان سے شارٹ کر دیا بیٹا کو. میں نے کہا کہ بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا نہانے کے لیے گھر لے کر گئے. 2 دن بعد میں اس کے گھر گئی نا، کہا کہ بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پپو نے کہا کہ بیٹا مر چکا ہے، آپ خاموشی سے اپنا گھر چلے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں رو کے واپس گھر آئی. 10 دن بعد میں اپنے ٹانکا کھلانے کے لیے شفا خانے میں کہنا کہ اس کے باپ کو میں نے دیکھا، اس درندے کو میں نے دیکھا نا کہ آپ یہاں کیسے آئے. اس نے کہا کہ مجھے برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے. میں نے کہا تو بچہ مر چکا ہے، وہ برتھ سرٹیفکیٹ کس چیز سے کہہ لیا؟ اس نے کہا نہیں انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ بچہ مر گیا ہوا ہے؟ اس نے بھی کہا، اس کی جھوٹی ماں نے بھی کہا کہ بچہ مر گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے بھائی بھی، یہ بھی، ماں بھی، سارے ملے ہوئے تھے آپس میں؟ سارے ملے ہوئے ہیں. سارا گینگ کسی کی ماں کے پاس ہے. اس کی ماں، اس بندے کی ماں کے پاس؟ اس بندے کی ماں کے پاس. میرا بیٹا اس کی ماں نے لے لیا، سنبھالا بھی اس کی ماں. اور مجھے اس طرح در در کے ٹوکرے کھا رہی ہوں نا، اسی کی ماں کی خاطر میں کھا رہی ہوں نا. اسی وجہ. بس میں 2020 کو میں اسی طرح 10 دن بعد میں ٹانکا کھلوانے کے لیے گیا تھا نا. اس سے کہا کہ آپ ادھر کیسے؟ اس نے کہا میں یہاں برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے. میں نے کہا بچہ مر چکا ہے، آپ برتھ سرٹیفکیٹ کس چیز کے لیے لے رہے؟ اس نے کہا میں اس کے پاس روئی. میں نے کہا سچ بولو میرے ساتھ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. اس نے مجھے سائڈ کر دیا نا کہ شور مچانا نہیں، یہ بیٹا زندہ ہے. اچھا. میں اتنا روئی نا ادھر، اتنا روئی نا، زیادہ میرا حال طبیعت خراب ہوا. میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں ڈرامے. آپ مجھے یہ بتائیں پھر وہاں سے آپ کیسے نکلی گھر سے، باغی کیسے؟ 2021 میں اس کی ماما نے کوئٹہ سے مجھے بھیج دیا، تم جاؤ ادھر، سفر آپ سے نکاح کر لیں گے، میں آپ کا بیٹا آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گے. جب میں ادھر آیا نا، وہ آپ کی سگی پپھو ہے؟ سگی پپھو ہے. ناظرین، اس درندے کی ماں جو ہے نا سگی پپھو ہے. یہ پپھو کا بیٹا ہے، کزن زاد بھائی ہے، جو بغیر نکاح کے زیادتی کرتا رہا، ریپ کرتا رہا اور بچہ پیدا کر لیا. بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو غائب کیا. غائب کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ جی میرا بچہ زندہ ہے تو برے حال ہو گئے. اس کے بعد یہ لاہور میں آ گئی، یہاں پہ آ کے کام کرتی. جی سگیا پل میں یہ لاہور میں آ گئی. لاہور میں آ کے کام کاج کرتی اور وہ بھی اوپر آتا، مطلب وہاں پہ جہاں پہ یہ رہتی تھی وہاں پر آتا، تو جہاں پہ یہ کام کرتی تھی وہ کام سے نکال دیتے تھے. میری آئی جی صاحب سے یہ درخواست ہے، دیکھیں آئی جی صاحب، یہ بھی ایک بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ملک کی بیٹی ہے، ہماری مسلمانوں کی بیٹی ہے. یہ درندہ 7 سال تک بلیک میل کرتا رہا، نازیبا ویڈیو بنا کر، نازیبا تصویریں لے کر.
بلیک میل کرتا رہا. دیکھیں کہ اس کو ڈر نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ قانون کیا کر سکتا ہے, قانون جو کر سکتا ہے وہ اس بندے کو نہیں پتا, لیکن آپ لوگوں کا کام ہے بتانا کہ قانون کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں. جب میں ہم 2021 سے ادھر آئے نا, میرا آس پاس والے سارے گواہ سر, سارے گواہ. یہ مجھے مارتی تھی پیٹتی تھی, کر کے باہر پھینکتی تھی. 3 رات 4 رات میں ناظرین, میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, سر کے بال کاٹے ہوئے, عورتوں کے بال, یہ دیکھیں سر میں بال ابھی دکھائیں گے کہ اسی لیے کاٹے ہے کہ آپ باہر آواز نہ اٹھائے, آپ چپ کے ادھر رہے. مطلب کہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنے حق میں آواز نہ اٹھاؤ, آواز نہ اٹھاؤ. حق کے لیے آواز اٹھانا بھی ظلم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ظلم برداشت کرتی رہی 7 سال تک, ماریں بھی کھائیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ, لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ بہن جب وہ ٹارچر کرتے تھے, مارتے تھے, تو یہ قرآن اٹھا کے جب وہ مارتے تھے پھرتے تھے مجھے نا, مجھے اتنا زیادہ مارتے تھے نا, میرے جسم پہ اتنا سلجھا ہوا تھا نا, میں چل بھی نہیں سکتی تھی سر. جب یہ مجھے مارتے تھے نا, ڈنڈوں کے پیچھے آگے پیچھے بھاگتے تھے نا, میں جلدی قرآن کو پکڑ کے نا اپنے پاس رکھا کہ اس قرآن کے واسطے مجھے نہ مارو, درندہ یہ جانور مجھے قرآن پکڑ کے نا 3-4 بار سر پہ ماری نا, میں قرآن کو واپس اپنے طرف کھینچا نا. جب میں قرآن کو کھینچا, مطلب اٹھا لیا نا, واش روم کے اندر بھاگی. میری دونوں بیٹیوں کو, ان دونوں کو اتنا زیادہ مارا نا, تقریباً میری بیٹی اس طرح کر رہی تھی, بس مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی. اس کے سارے جسم پہ نا چاچر کا نشان تھا, سب کو, دونوں بیٹیوں کو اتنا مارا اس رات کو میں قیامت تک نہیں بھولوں گی اس رات کو. دیکھیں ناظرین, وہ درندہ اتنا وحشی, اتنا میں گالیاں نکالنے کو دل کر رہا ہے, نعوذ باللہ. اس نے قرآن پکڑ کر, جو قرآن واسطے ڈالتے تھے نا کہ یہ قرآن پکڑ کے یہ اللہ کا واسطہ ہے, قرآن کا واسطہ ہے, مجھے نہ مارو, وہ قرآن چھین کر قرآن کے ساتھ مارتا رہا. اتنا بغیرت انسان تھا. میرا قرآن بھی وہی اس گھر میں موجود ہے, اتنا موٹا سا قرآن, میں صبح 2 صفحے 3 صفحے پڑھتی تھی. اس درندے کو نثار کیا جائے, اس درندے کو مار دیا جائے, اس درندے کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے. مطلب میں یہ کہتا ہوں چوک میں کھڑے ہو کے اس کو پھانسی دینی چاہیے. ظلم پہ ظلم, ظلم پہ ظلم. اس کو نہ تو آخرت کا ڈر ہے, نہ رب کا ڈر ہے, نہ قانون کا ڈر ہے کہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس کا بھی ڈر نہیں ہے. آئی جی صاحب, آپ کے سامنے یہ بہن رو رہی ہے, آپ سے درخواست کر رہی ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے. آج DIG پنجاب سے اور محسن نقوی سر سے مجھے انصاف دی جائے. جب میں قرآن پکڑتے تھے نا, اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی اور ماں کی بات نہیں سنتی, میں قرآن کی کیسے سنوں, وہ صرف ایک کاغذ ہے. توبہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. دیکھیں کیسی اس نے بات کی کہ میں تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتا, قرآن کی کیسے سنوں گا. یہ وحشی درندہ اس دن مر جاتا جس دن پیدا ہوا تھا, اس دن ہی مر جاتا, اس کا کام ہی ختم ہو جاتا, نہ آج یہ دن دیکھنے پڑتے. باقی دیکھیں ناظرین, ہمارا کام ہے اس بہن کو انصاف دلوانا, ہمارا کام ہے اس کا ساتھ دینا. لاہور میں یہ ابھی آئی ہوئی ہیں, لاہور میں رہ رہی ہیں, تو باقی ہمارا کام ہے کہ جی ان کو انصاف دلوا کے کھڑے ہونا. باقی یہ ہے کہ آئی جی صاحب میری آپ سے یہ درخواست ہے, اس درندے کو ضرور پکڑیں. باقی جو بھی کرنے کریں, لیکن اس درندے کو لازمی پکڑیں جس نے قرآن کو بھی نہیں بخشا, کسی بندے کو نہیں بخشا, ایک ماں کو نہیں بخشا, ایک بیٹے کو نہیں بخشا, بچے کو نہیں بخشا. اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. باقی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.